بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ اپنے کچھ دوستوں کے نزدیک سیاست وہ حسین محجبی حقیقت ہے جس کی کشش اور سنگت کے سبب ان کا وقار ہے۔ وہ اس وجہ وقار پر تن من دھن کی بازی لگا دیں گے، مگر یہ الگ بات ہے کہ اس حقیقت کی خود مختاری و خود انحصاری و آزادی کا نہیں سوچیں گے۔ گویا لیڈر ہو کہ کارکن، چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی۔ ذوق نے تو یہ بات دختر رزق کو منہ لگانے کے حوالے سے کی تھی، مگر یہ ظالم تو سیاست پر پوری اترتی ہے۔ سیاست بچانے سے سیاست لڑانے تک، اور سیاست کھیلنے سے سیاست لپیٹنے تک کون ہے جو آپے سے باہر نہیں ہے؟ ہمارے پیارے سیاستدان یہ خوب جانتے ہیں کہ عوام سیاسی لحاظ سے بڑے کمزور حافظے کے مالک ہیں، لہٰذا ان کا یہ مائنڈ سیٹ بنا دیا جائے کہ یہ اگر ہمارے حق میں ہیں تو دوسری پارٹی کے خلاف ہونا بھی ضروری ہے، تبھی جا کر ہم مطلوبہ سیاسی نتائج حاصل کر سکیں گے۔ مولانا کے لانگ مارچ اور دھرنے سے کیا ہوگا؟ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے لانگ مارچ اور دھرنے کا کیا نتیجہ نکلے گا اور ملکی سیاست پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں ماضی قریب کے لانگ مارچ اور دھرنوں کے نتائج کا جائزہ لینا ہوگا، اور پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان کا لانگ مارچ اور دھرنا ماضی سے کس قدر مختلف ہیں۔ حالیہ تاریخ کا ایک بڑا لانگ مارچ 12 سال قبل جون سن 2007 میں جنرل پرویز مشرف کی حکومت کے خلاف اور عدلیہ کی آزادی کے لیے سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی قیادت میں ہوا۔ یہ لانگ مارچ اسلام آباد سے لاہور تک تھا۔ اس سے پرویز مشرف کی حکومت کا تختہ تو نہ الٹا جا سکا، لیکن پرویز مشرف نے بعد ازاں کئی انٹرویوز میں اس بات کا اعتراف کیا کہ اس لانگ مارچ نے انہیں اور ان کی حکومت کو کمزور کیا، اور چیف جسٹس سے استعفیٰ طلب کرنا ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ پھر ایک لانگ مارچ 2014 میں پاکستان عوامی تحریک اور پاکستان تحریک انصاف نے لاہور سے اسلام آباد کی طرف کیا۔ اس کے بعد اسلام آباد میں ایک طویل دھرنا دیا گیا۔ یہ لانگ مارچ اور دھرنا وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی حکومت کو گرانے اور نئے انتخابات کرانے کے لیے تھا۔ دھرنے کے دوران کئی ایسے مراحل آئے جب یہ محسوس ہوا کہ اب مسلم لیگ نون حکومت کا قائم رہنا مشکل ہے۔ عمران خان امپائر کی انگلی اٹھنے کا بھی اندیا دیتے رہے، لیکن دھرنا دینے والی 2 سیاسی جماعتوں کے سوا باقی تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں پارلیمنٹ اور سسٹم کو بچانے کے لیے متحد ہو گئیں۔ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد خود دستور بھی سسٹم کا محافظ تھا، لیکن حکومت اور پارلیمنٹ تو بچ گئے۔ لیکن اس لانگ مارچ اور دھرنے کی وجہ سے مسلم لیگ نون کی حکومت سیاسی طور پر کمزور ہوئی اور مسلسل کمزور ہوتی گئی۔ طاقت کے مراکز میں بھی اس کی حمایت کمزور پڑتی گئی۔ پھر پاکستان تحریک انصاف نے پاناما لیکس کو بنیاد بنا کر وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے خلاف سن 2016 میں اسلام آباد میں دھرنا دیا اور یہ مطالبہ کیا کہ نواز شریف اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں۔ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف مستعفی تو نہ ہوئے، البتہ دھرنا اس شرط پر ختم کیا گیا کہ پاناما کیس کے فیصلے سے میاں محمد نواز شریف کو وزیر اعظم ہاؤس سے نکلنا پڑا۔ مذکورہ بالا لانگ مارچز اور دھرنوں کو بے نتیجہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پرویز مشرف کی حکومت سن 2007 کے دھرنے کی وجہ سے نہیں گری، لیکن جنرل پرویز مشرف کی گرفت بہت کمزور ہوئی۔ 2014 کے لانگ مارچ اور دھرنے کی وجہ سے بھی میاں محمد نواز شریف کی حکومت کو نہیں گرایا جا سکا۔ اس کے بنیادی اسباب یہ تھے کہ ملک کی سیاسی قوتیں
پارلیمنٹ اور سسٹم کو بچانے کے لیے آگے آ گئی تھیں، اور آئین میں بھی کسی غیر آئینی اقدام کی سزا ماضی کی نسبت زیادہ سخت تھی۔ اس کے باوجود میاں محمد نواز شریف کی حکومت پھر سنبھل نہ سکی۔ سن 2016 کے دھرنے کے نتیجے میں پاناما لیکس چلا اور پھر وزیر اعظم کے منصب سے میاں نواز شریف کو الگ ہونا پڑا۔ مولانا فضل الرحمان سینئر سیاست دان ہیں۔ ان کو ادراک ہے کہ ملکی اور عالمی سطح پر طاقت کے مراکز پاکستان میں کس طرح کام کرتے ہیں اور ان کی کیمسٹری کیا ہے۔ تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کا یہ کہنا میرے خیال میں درست نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان پاکستان کی سیاست میں اپنی کھوئی ہوئی پوزیشن واپس حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ مولانا مہم جو سیاست دان نہیں ہیں، اور وہ اپنی سیاسی پوزیشن کی بحالی کے لیے اپنی سیاست کو داؤ پر نہیں لگائیں گے۔ لانگ مارچ اور دھرنا سیاسی معنوں میں ناکام ہوا تو مولانا کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے۔ اس تناظر میں ہم مولانا فضل الرحمان کے لانگ مارچ اور دھرنے کے نتائج کا اندازہ قائم کر سکتے ہیں۔ پاکستان عوامی تحریک اور پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ اور دھرنوں میں ملک کی بڑی پرانی اور مؤثر سیاسی جماعتیں 2014 میں میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہو گئیں، اور 2016 میں بھی انہوں نے میاں نواز شریف کی مخالفت یا عمران خان کی حمایت نہیں کی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کی اقتصادی پالیسیوں کی وجہ سے غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والی غریب اور نچلے درمیانے طبقے کی اکثریت آبادی بہت زیادہ پریشان ہے، اور اس میں نہ صرف تحریک انصاف کی حکومت کی مقبولیت کا گراف نیچے آیا ہے، بلکہ اس اکثریتی آبادی کی مایوسی میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے لیے عوامی سطح پر حالات سازگار ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ان کے لانگ مارچ اور دھرنے میں شرکت کریں یا نہ کریں، لیکن وہ اس کی حمایت کرنے پر مجبور ہیں، کیونکہ تحریک انصاف کی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف کھڑے ہونے والے کو سیاسی حمایت حاصل ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی سیاسی قوت تحریک انصاف کی حکومت کی حمایت میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ درمیانے اور بالائی طبقات میں تحریک انصاف کی جو سیاسی حمایت رہ گئی ہے، وہ مخالفانہ سیاسی قوتوں کو مزاحمت نہیں دے سکتی۔ کچھ حلقے یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ اور اس کے حواری کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان میں سیاست اور حکومت مذہبی لوگوں کے پاس جائے، حالانکہ یہ مفروضہ حالیہ تاریخ نے کئی مرتبہ غلط ثابت کیا ہے۔ مصر اور دیگر عرب ممالک میں جو کچھ ہوا زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ مولانا کے پاس اپنی سیاسی طاقت بہت زیادہ ہے۔ کوئی کسی کو جمہوری حسن کے دھرنوں اور مارچوں کی داستانیں حسرت سنا کے روئے یا نہ روئے، لیکن مذہب کارڈ اور جمہوریت کے عناصر کب استعمال نہیں ہوئے۔ پیپلز پارٹی اور ANP کے علاوہ کس کو مدارس مدد مطلوب نہ رہی، لیکن یہ بھی طے ہے کہ حکومتوں کی آنکھیں کھولنے میں یہ احتجاج معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اقتدار کے نشے میں چور وزراء کی نیندیں حرام اور آٹے دلیے کا بھاؤ بھی معلوم ہوتا ہے۔ ہر دور میں عہد حاضر کی طرح حکومتیں بیک ڈور ترلے منتوں پر بھی اترتی ہیں۔ مد نظر رہے کہ حکومتی کارکردگی کی خرابی کے سبب اپوزیشن پارٹیوں کی آوازیں ہم آہنگ نہ بھی ہوں، مگر وہ مل کر نغمگی اور موسیقیت کا روپ ضرور دھار لیتی ہیں۔ ساری اپوزیشن یک رنگ نہ بھی ہو، مگر مہنگائی و ناانصافی اور حکومتی بے اعتنائی و بدعنوانی کے خلاف سب یک زبان ہو جائیں تو حلقہ یاراں کا سوچ میں پڑنا کوئی بعید نہیں رہتا۔ قبل از دھرنا اوقات اور بعد از دھرنا کے سب لمحے اپنا رنگ چھوڑتے اور اثرات مرتب کرتے ہیں۔ وہ سیانے کہتے ہیں نا، تم کہو نہ کہو شب وعدہ کیسے گزری، اس کا پتہ صبح کی آہیں بتا دیتی ہیں۔ سب حسرتیں، کاوشیں اور داستانیں درست، مگر اس ڈیجیٹل اور گلوبل ولیج زندگی میں ہماری اور ہمارے قائدین کی سوچ اور سیاسی طریقہ واردات
پیچھے ہی کھڑے ہیں، ہمارا سچ اور ضرورت ہنوز ڈیجیٹل نہیں ہوئے۔ کوئی تاج اچھالنے کے در پہ ہیں اور حاکمین جھوٹی امیدوں کا بھاری برکم بوجھ لاد کر عوام کی کمر توڑ دیتے ہیں۔ عوام کدھر جائیں، دھرنوں کے دھوکے میں یا امید کے گرداب میں؟ کوئی بتا دے کہ داستان حسرت، آزادی سیاست، آزادی جمہوریت اور آزادی صحافت کس دہلیز پر ملیں گے؟